السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم قریش یملأ طباق الارض۔ محترم معزز سامعین، محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اس دنیا میں ایک ایسی نعمت عطا ہوئی حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محمد بن ادریس الشافعی القریشی الہاشمی الحسنی الغزاوی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے علم، ادبی اور فصاحت و بلاغت، حدیث، تفسیر اور فقہ میں سب سے زیادہ اجاگر اپنی زندگی میں دینی خدمات کرتے رہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن سے ہی ایک علمی تبصرات پر زیادہ غور و خوض تھا۔ بالخصوص سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، خود اپنے ماں کے ہاتھوں سے قرآن کی حفظ کیے، اور 7 سال کے بعد ماں نے امام زنجی رحمۃ اللہ تعالی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے ادبی فصاحت و بلاغت کے لیے ان کے پاس چھوڑے، بعد تفسیر کے لیے اویانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، بعد وہاں سے حدیث سیکھنے کے لیے سب سے بڑے اس زمانے کے محدث سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی 4 ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ان کی جانے کی تمنا تھی، تو لوگوں نے اس مکہ شہر کے حکمران نے کہا کہ آپ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معطا یاد کر لیجئے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتاب لینے کے لیے کوئی قیمت نہیں تھی، تو انہوں نے کسی سیدنا امام اویانی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب چند دنوں کے لیے لیے، اور 9 دن میں معطا شریف 4000 سے زائد حدیث والے اس معطا کو حفظ کیے، حفظ کر کتاب لوٹا دیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں گئے مدینہ المنورہ میں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر گھر کا دستخط دیے، تو امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا آپ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا آپ حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں حدیث سیکھنے آیا ہوا ہوں۔ تو امام مالک رضی اللہ عنہ فرمائے آپ حدیث سیکھنے کے لیے مسجد النبوی تشریف لائیں، گھر پہ نہیں، آپ مسجد پہ آ جائیں، وہیں میں لیتا ہوں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فصاحت و بلاغت والی ادبی الفاظ اور اتنی سنہری خوبصورت آواز سن کر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا غلام انی اراک فی وجہک نورا، اے غلام، اے شافعی، اے بچے، تیرے چہرے پر میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں کر کے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مالک فرماتے ہیں، اور امام مالک اور فرماتے ہیں اے بچے اس علم کے نور کو تو گوانا مت، کوئی غلطیاں کر کوئی گناہ کوئی معصیت کر اسے تو وہ گوانا مت، اسے تو یعنی دخل اندازی نہ کر، تو علم کا تیرے چہرے پر نور ٹپکا ہوا ہے، تیرے چہرے پر فقیہ لکھا ہوا ہے، تیرے چہرے پر محدث لکھا ہوا ہے، تیرے چہرے پر مفسر لکھا ہوا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی حدیث سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ سب لوگوں کے پاس معطا کتاب ہے، امام شافعی کے پاس معطا نہیں ہے۔ امام مالک فرمائے معطا تم بھی لو بیٹا، بولے میرے پاس نہیں ہے، مجھے پورے حدیثیں یاد ہو۔
تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت تعجب ہوئے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں سیکھ کر، یعنی تفسیر سیکھ کر ادھر مدینہ المنورہ میں قرآن اور حدیث سے استنباط، استخراج، استدلال کرتے ہوئے فقہی تبصرات میں آگے بڑھتے رہے. فقہی اس مدینہ المنورہ کا یہ اصول تھا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی دوسرے مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی مسئلہ بتا نہیں سکتا، مگر سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مسئلے بتاتے تو امام مالک رضی اللہ عنہ مسکراتے. کبھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ کا حل لکھ کے بھیجتے، باہر سے امام شافعی فرماتے اس سے اس طرح بھی روایت ہو سکتی ہے، اس طرح بھی اس کا حل ہو سکتا ہے کر کے لکھ کے دے کے بھیجتے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علمی فقہ کا ماحول دے کر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام آگے بڑھا دیے. تو یہ دیکھ کر یمن کے بادشاہ ہارون رشید نے امام مالک تک ایک خط بھیجے، امام مالک شافعی کو ہمارے طرف بھیجو، امام شافعی کو ہمارے پاس بھیجو. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد ہارون رشید بادشاہ نے کئی مسئلے مسائل، کئی وجوہات سے امام شافعی سے رجحان ہوئے، مگر چند لوگوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غلط الزام لگایا. یہ یعنی اہل بیت کو بہت چاہنے والا ہے، سادات کرام کو بہت چاہنے والا ہے، تو یہ صحیح انسان نہیں دکھ رہا. تو امام ہارون رشید بادشاہ نے امام سے اس کے بارے میں جانکاری کے لیے ایک، جس طرح آج ہم ایک کوئی غلطی کرنے پر صحیح کرنے کے لیے کمیٹی بٹاتے ہیں، اسی طرح علماء کرام کی، سادات کرام کی کمیٹی بنائی، جس میں سیدنا حسن الشیبانی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں بنائی گئی. یہ حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں، کسی بلا وسیلہ بلا عائل کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبصرات، ان کے خیالات، ان کے یعنی خدمات دیکھ کر حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق بنے. ادھر امام حسن شیبانی رضی اللہ عنہ شافعی امام کا عاشق بنتے ہیں، امام شافعی حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہتے ہیں، کئی دن ان کے صحبت میں رہتے ہیں. صحبت میں رہ کر سب سے پہلے اصول الفقہ سیدنا امام شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول الفقہ پورے طرح سے اس کو حاصل کیے. جو امام شافعی 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہے، 10 سال کی عمر میں موطا شریف کے حافظ ہے، وہ امام شافعی یعنی اصول الفقہ سیکھنے کے لیے حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول الفقہ سب سیکھنے کے بعد فقہ کے تمام یعنی مراحل کو حاصل کر کے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادات کی محبت کو دیکھ کر کئی لوگ پھر اس کے بارے میں آواز کرنے لگے، کیونکہ سادات کرام کی اتنی محبت تھی کہ امام شافعی درس لے رہے تھے، فقہ کی مسئلے مسائل چرچا کر رہے تھے، تو چند سادات کے بچے باہر کھیل رہے تھے. جب بچہ آتا، جو سید کا گھرانے کا بچہ آتا، امام شافعی ٹھہر جاتے، پھر جاتا بیٹھ جاتے، پھر آتا ٹھہر جاتے. اسی طرح کئی مرتبہ اس بچے کھیل کے درمیان ان کے درسگاہ کے سامنے آتے رہے، امام شافعی ٹھہرتے رہے. تو یعنی سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادات کرام کی تعظیم اور سادات کرام کی عزت اور علماء کرام کی تعظیم کا بے کس درجات تھے، بے کس واقعات تھے. کیونکہ امام احمد بن حنبل حنبلی مذہب کے امام شافعی امام کے شاگرد ہیں. شافعی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ صالحین میں سے ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہمیشہ ہر وقت کا ماجرا تھا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد سے شافعی امام کا واقعہ فرماتے.
ان کے اخلاق، ان کی عادت کے بارے میں فرماتے اور کہتے اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی، شافعی امام کی اس لیے میں تعریف کرتا ہوں کہ ان کی علمی بصارت الگ ہے، فقہی ماحول الگ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سارا وقت، وہ یہاں تک کہ ان کو 24 گھنٹے علم تدریس کے لیے بس نہیں ہوتے، کافی نہیں ہوتے، اپنی ساری زندگی فقہ کے لیے قربان کر دی، مسئلے مسائل لکھنے کے لیے قربان کر دی، مسئلے مسائل سمجھانے کے لیے قربان کر دی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے، امام شافعی رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، درس بھی لیتے ہیں، علم بھی سکھاتے ہیں، اور کھانا تناول بہت کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات میں سوتے نہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اندر سے دیکھتی گئی، میرے ابا جان احمد بن حنبل سے زیادہ کھا رہے ہیں شافعی امام، اور امام شافعی آرام کرنے لگے، اپنے باپ کو دیکھیے، باپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، امام شافعی آرام کر رہے ہیں، آرام کرے، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ ابا جان سے احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹی کہتی ہے، ابا جان آپ فرمائے کہ امام شافعی کم کھاتے ہیں، اور ابا جان آپ کہے وہ رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، میں ابا حضور میں نے امام شافعی کو زیادہ کھاتے ہوئے دیکھی، تہجد نہ پڑھتے ہوئے دیکھی، اور فجر کے لیے وضو نہ بناتے ہوئے دیکھی۔ تو امام احمد بن حنبل صبح میں جب بیٹھتے ہیں، شافعی امام سے فرماتے ہیں میری بیٹی کی ایک شکایت ہے، میری بیٹی کہتی ہے آپ کل رات زیادہ کھائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ادب با تکلف جواب دیتے ہیں، بے تکلف جواب دیتے ہیں، اے احمد بن حنبل، اے میرے ارض عزیز، میں نے پہلی مرتبہ زیادہ کھانا کھایا کیونکہ مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ یہ حلال اور پاکیزہ اور سب سے صحیح کھانا ہے، صحیح رزق ہے، اس لیے میں اسے پیٹ بھر کے کھایا، سکون سے کھایا۔ اور کل رات میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کے لیے شرط ہے سونا، میں کل رات تو سویا ہی نہیں، میں چند مسئلے میرے دماغ میں لڑ رہے تھے، چند قرآن کی آیتیں اور حدیث کی روایتوں کے حساب سے میں نے ہزاروں مسئلے کو استنباط اور استخراج کیا، کل رات 1000 مسئلے کو میں استنباط اور استخراج کیا، تو مسئلے میں نے نکالا۔ تو محترم حضرات دیکھیے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آرام کرنے میں بھی فقہ کے ماحول میں وہ یعنی علم یعنی استنباط کرنے کے لیے، استخراج کرنے کے لیے مشغول تھے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، مصر کے بعد یمن سے جب ان کو نکالا گیا تو مصر چلے گئے۔ مصر میں جب گئے ان کو ایک مسجد کا امام بنائے گئے، آج اس مسجد مصر کے امام بنائے، مدرس بنائے، مفکر بنائے، اور ان کو یعنی مفتی ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، فقیہ ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایجپٹ کے اتنے مایہ ناز مفقہ اور مفسر اور محدث تھے، اور یہاں تک کہ سب سے زیادہ جاننے کے لیے ان کے مزار شریف کے اوپر جو گبہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک جہاز بنایا گیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں وہ جہاز کس لیے؟ جہاز پانی میں چلتی ہے، تو اس زمانے کے بزرگان دین علماء کرام کہتے ہیں یہ علم کا سمندر ہے، علم کے سمندر کے ایک علامت ہے جہاز۔ تو اتنے زیادہ اپنی ساری زندگی اگر کوئی مسئلہ ان کو دشوار آتا، یہاں تک کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال ایسی بیماری میں مشغول تھے، یعنی ان کے جسم سے خون نکلتا تھا، بہت زیادہ مشغول تھے، تب بھی وہ کتابت لکھتے تھے، کتاب الرسالہ کی تحریر کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے، اپنے مسائل سکھانے کے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایک مسئلہ سے حضور صاحب کی حدیث کے مطابق یہ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، تو وہ ایک مسئلہ میں بچوں کا کیوں گواؤں کر کے علم سکھانے کے لیے وہ اپنی بیماری کا بھی پرواہ نہ کرتے۔ جب امام شافعی بیٹھ کر اپنے یعنی
اپنے کرسی پر بیٹھ کر علم پڑھاتے رہتے تو خون جسم سے جاری ہوتا رہتا. امام مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی زیارت کے لیے آتے, زیارت کے لیے آ کر کہتے ہیں قو اللہ لعفک, اے امام شافعی تمہارے کمزوری کو اللہ تعالیٰ قوت بنا دے. یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شدت کی بیماری میں بھی علم سکھانا, فقہی تبصرات پر خیالات کرنا, استنباط کرنا, استخراج کرنا, استدلال کرنا نہ چکے نہ بھولے. تو امام مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبقات میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دیے. یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فصاحت, اگر کوئی اس زمانے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی کوئی مسئلہ درپیش آتا, کوئی مسئلہ دشوار ہوتا تو امام شافعی فوراً امام ابو حنیفہ الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی زیارت کرتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, قضاء الحاجت کی نماز پڑھتے, اور وہاں سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ سے مسئلے کا حل کر لے کے آتے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے, یہ شافعی, حنبلی, حنفی, مالکی, یہ 4 شاخ ہیں. اس کی ایک درخت سنیت کی درخت ہے, اس کی سنیت کی 4 شاخیں ہیں. یہ 4 شاخوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑنا ہر اہل سنتی والجماعت کے لوگوں پر لازم ہے, ضروری ہے. ایک کو پکڑنا مضبوط ہے اور باقی تینوں کی تعظیم بھی لازم ہے. دیکھیے امام شافعی اصول فقہ کس سے سیکھے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد شیبانی امام سے. اور حدیث کس سے سیکھے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مالکی امام. اور شاگرد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اس طرح کا اجتماع اور استباع کی ایک جماعت ہے, اس طرح کا ایک جماعت ہے. یعنی ان 4 ائمہ مجتہدین کے آپس کا تعلقات. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عالم قریش یملأ طباق الارض, یعنی قریش کا ایک عالم آئے گا, وہ روئے زمین میں علم سے بھر دے گا. اس کے لیے تو سیدنا اویان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اتقوا اللہ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اے امام شافعی تو اللہ سے ڈر, اللہ تعالیٰ سارا علم تجھے عطا فرمائے گا. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا زیادہ تبصرات علمی معیار میں, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کتاب کتاب الام ہے, کتاب الرسالہ, دیوان شافعی. اور مشاعر بھی تھے اور اس زیادہ علمی ماحول سے, علمی فقہی تبصرات سے فقہی مسئلے مسائل کو استنباط کرنے, استخراج کرنے سے سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے تھے. کوئی بھی کتاب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اگر ملی تو امام شافعی 9 سے 11 دن کے اندر اس کتاب کو ختم کر دیتے, حفظ کر لیتے. تو اس کے لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مسئلے مسائل اور کئی مسئلے مسائل امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں, ان کی فکر تبصرات بولنے کا لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, کیونکہ 54 سال کی عمر یعنی 54 ایئرس کی عمر میں ان کا اس رجب کے ماہ میں ان کا انتقال ہوا. مگر 54 سال کی عمر میں 10 سال بیمار بھی رہے, پریشان حال میں بھی رہے, 1 سال قید خانے میں بھی رہے, ہر جگہ علمی تبصرات کا خیال کرتے رہے. اور آج 50 سال کی وہ علمی فصاحت اور بلاغت اور فقہی کتابیں مسئلے مسائل کا اگر کوئی چرچا کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کی 1000 سال کی عمر بھی کافی نہیں ہے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام 4 ائمہ مجتہدین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فقہ میں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ اہل سنت, عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت مجد الدین ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی پیروکار میں شامل عطا فرمائے. غوث و خواجہ رضا کے محبین میں ہمیں شامل عطا فرمائے. ائمہ مجتہدین کے خیالات اور ان کے تبصرات کی تائید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.